فیکم عمرا من قبل، جو عمر میں نے تمہارے اندر گزار دی، جو زندگی تمہارے اندر گزار دی، جو سال مہینے ہفتے تمہارے اندر گزر گئے، تو اس کے اندر کیسا پایا؟ صادقاً الا کاذباً، کہ سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ سب نے بیک زبان ہو کر جواب میں عرض کیا، اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہر چیز جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن آپ کی ایک زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے آپ کو سچ پایا، جب بھی پایا، الا صادقا وجدتمونی صدقا، آپ کو سچ پایا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک دعوت دے رہا ہوں اور اس دعوت کو قبول کریں، جب میں نے آپ تک جھوٹ نہیں بولا تو آج اس میری بات کو بھی تسلیم کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ، کہ قولوا لا الہ، آپ بھی پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے یہ جملہ فرمانا تھا، اس کے بعد برادری والوں نے، اپنے چچاؤں نے، جو بھی وہاں کھڑے تھے، سب سے قریبی لوگوں نے میرے نبی علیہ السلام پر پتھروں کی برسات کر دی۔ ابو لہب نے پتھر مارا، رحمت دو جہاں کا رخسار زخمی، خون کا فوارہ چھٹ گیا، اور برا بھلا کا الیاذ باللہ گالیاں دی، جو ان سے ہو سکتا تھا زبان سے انہوں نے تکلیفیں دی، ہاتھ سے تکلیفیں دی۔ اسی وجہ سے امام الانبیاء نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدہ، کہ تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے اس کا بھائی دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ زبان سے بھی تکلیف نہ دو اور ہاتھ سے بھی تکلیف نہ دو، وہ کامل ایمان والا ہے۔ زبان سے ہم گالی بھی دیتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، چغل خوری بھی کرتے ہیں، الزام تراشی بھی کرتے ہیں، پھر اس کا مطلب یہ ہوا جب ہمارے مسلمان بھائی کے آبروزی ہم سے اگر محفوظ نہیں ہے، حفاظت میں نہیں ہے، تو ہمارا ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے زبان اور ہاتھ دونوں سے اگلا مسلمان کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی زخمی حالت میں اپنے گھر پر پہنچے، جب گھر میں پہنچ گئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت عمر 38 برس تھی، امام الانبیاء کی عمر 40 برس تھی۔ جیسے میں آپ سے عرض کر چکا کہ سیدنا ابو بکر صدیق 2 سال چھوٹے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 سال بڑے تھے۔ کس وقت سے دوستی لگی، کس وقت سے آپس میں محبت کا رشتہ استوار ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں ابو بکر کی عمر 18 سال کی تھی، میری عمر 20 سال کی تھی، اس دن سے میرے اور ابو بکر کے اندر دوستی کا رشتہ قائم۔ اب 18 برس کی عمر 20 برس کی عمر سے رشتہ قائم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر پر ہیں، ابو بکر موجود نہیں ہے، کپڑے کے بڑے تاجر تھے، ایک تاجروں کے اندر حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ ابو جہل، یہ بڑے تاجر تھے، کپڑے کے تاجر، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ، یہ بھی بڑے تاجر تھے۔ ابو بکر کا اپنا نام عبداللہ ہے، کنیت ان کی ابو بکر ہے، لقب ان کا صدیق ہے، باپ کا نام عثمان ہے، کنیت ان کی ابو قحافہ ہے، والدہ کا نام سلمہ بنت صخر، ان کی کنیت ام الخیر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بکر کہنے کی وجہ کیسے پڑی؟ لقب تو ان کا صدیق ہے، عتیق ہے، یہ لقب میں نے اور آپ نے نہیں دیا، بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو لقب، جو نام نبی عطا کرتا ہے وہ نبی نہیں بلکہ رب خود عطا کرتا ہے۔ رب نے عطا کیا صدیق، تصدیق کرنے والا۔ سارے لوگ بے ایمان تھے،
انکار کرنے والے تھے، لیکن اللہ نے پہلے فرما دیا اے محبوب تو پریشان نہ ہو، ایک شخص تیری تصدیق کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک بھی ہے، جہنم سے آزاد ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ جس نے تن من دھن کی بازی میرے راستے پہ لٹا دی وہ جہنم سے آزاد ہے۔ اب میرے عزیزو، آقا علیہ السلام گھر پہ، یہ تاجر لوگ خانہ کعبہ کے ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر سے آئے، ایسے تجارت کی بات چل رہی تھی۔ وہ کہنے لگا میں نے اتنا مال سے اتنا نفع کمایا، میرے پاس اتنا مال بچا ہوا ہے، اب ہم نے قافلے کا مال لینے کے لیے جانا ہے۔ یہ ساری باتیں کر رہے تھے آپس میں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی، جب آقا کی عمر 25 برس تھی، ان کی عمر 40 برس تھی، سب سے پہلا نکاح اور شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی حضور علیہ السلام۔ نبوت کا اعلان بعد میں، شادی پہلے۔ تو یہ ان کے بھتیجے بھی، بعض روایتوں میں بھتیجے کی، بعض روایتوں میں بھانجے کی، لیکن تصدیق یہ ہے کہ یہ بھتیجے تھے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کہنے لگے یار یہ تجارت کی بات ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ تم نے ایک اور خبر سنی، ایک اور اعلان سنا ہے، اللہ باللہ کیونکہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، ایک اور پروپیگنڈا سنا ہے، ایک اور شخص کو دیکھا ہے جو ہمارے لوگوں کو بے دین کر رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حکیم بن حزام۔ ابو جہل بھی بیٹھے ہوئے۔ ہاں، ابو جہل نے کہا ہاں ہاں، وہ کون؟ سیدنا ابوبکر صدیق تو موجود نہیں تھے نا، باہر گئے ہوئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ حکیم بن حزام، کیا وہ تیرا پھپھا وہی جس کا نام محمد ہے سب کے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی محمد ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا اعلان کیا اور یہ کہا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، نبوت کا تاج پہنایا؟ حکیم بن حزام نے کہا ہاں وہی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یوں نہیں کہا کہ یار تم نے مانا یا نہیں مانا۔ جیسے ہم یہاں پر آپ لوگوں کو منبر رسول پر دعوت اللہ کی بار بار آوازیں دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کی کامل اتباع کی دعوت دیتے ہیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے، ہم ٹی وی کی بات کو جا کے مانتے، جھوٹے اخباروں کی خبروں کو مان لیتے ہیں، لیکن سچی بات کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب کبھی کوئی بات چل جاتی ہے، سنت کی بات چل جائے تو لوگ اللہ یعص باللہ یہاں تک بھی ذہن رکھتے وہ تو نبی کے ساتھ خاص تھا، ارے نماز پڑھنا نبی کے ساتھ خاص تھا، آج ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ دیکھو ایک سمجھنے کی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو نبی نے کام کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا اور جس چیز سے روکا وہ اللہ کے حکم سے روکا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، میں اور آپ نہیں کہہ رہے پوری دنیا کی کتابیں جھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن نہ رب جھوٹا ہو سکتا ہے نہ رب کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے۔ رب نے اپنے کلام کے اندر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے تم اسے لے لو، جس چیز کی دعوت تمہیں نبی دے اس کی لے لو۔